اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر نہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ اللہ خالق مالک رازق ہے، کھلاتا پلاتا ہے، خوراک غذا دیتا ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ مکے والوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں، ولیوں، بزرگوں کو، نبیوں اور رسولوں کو اختیارات دے دیتے ہیں۔ جب یہ نیکیاں کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، پھر ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ تصرف کرتے ہیں۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد رزق دیتی ہے، اس بزرگ کی درگاہ سے مرنے کے بعد صحت ملتی ہے، اور اس بزرگ کے آستانے سے مرنے کے بعد اولاد ملتی ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، جب خالق مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے، خوراک غذا وہ دیتا ہے، ذرے ذرے پتے پتے پر اس کا کنٹرول تصرف اختیار ہے، زمین آسمان اس نے بنائے، تمہیں تمہارے پاپے دادے پردادے کو اس نے بنایا، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ سارے نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیاں، درگاہوں، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، یہ اللہ کے محتاج، بے بس، بے کس ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، نبی، رسول، ولی، سب تم فقیر، منگتے، سوالی، گداگر، کگلے ہو، کلاش ہو۔ ایک اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ آپ نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، علاقے کی باتیں، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، یہ تمہاری باتیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مجھ پہ اتاری ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے آیا ہے، اور اللہ کے سلام مجھے آیا۔ یہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے خالق مالک رازق کے مقابلہ میں مخلوق میں بڑے سے بڑا کوئی مشکل کش عادت روا نہیں ہو سکتا، ایسے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے سے بڑا امام، محدث، مفسر جو ہے وہ پیشوا، مطاع نہیں ہو سکتا۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور طریقہ عبادت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے ایمان والے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، تمہاری طرح انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، کھیتی باڑی تھی، ملازمت، مزدوریاں تھیں، ایسے ہی پہلے بھی گرمی آتی تھی، اور پہلے بھی 15 گھنٹے کا دن ہوتا تھا۔ انہوں نے روزے رکھے، تم بھی رکھ سکتے ہو۔ ساری بھاگ دوڑ، مصروفیات کے باوجود، مزدوریوں کے باوجود، کاروبار کے باوجود، بچوں کے لیے روزی کی کوشش اور تلاش، بھاگ دوڑ کے باوجود تم روزے رکھ سکتے ہو۔ اگر وہ رکھ سکتے تھے تم بھی رکھ سکتے ہو۔ ان کو تو یہ سہولتیں بھی نہیں تھی، یہ پنکھے اور یہ اے سی اور یہ اتنا وافر پانی، جب چاہو نہا لیں، ان کو نہیں سہولتیں۔ انہوں نے روزے رکھے تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے رکھے تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ باقی من حرام تے حجتاں ڈھیر، اس کا علاج اللہ کے پاس۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ راشن میں کمی ہو گئی ہے کہ اب جو ہے بس بند کرو، تھوڑا کھا لیا تم نے، بریک لگاؤ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سارے اگلے پچھلے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا ایک میدان میں، ساری دنیا جب سے اللہ نے پیدا کی اور جب تک پیدا کرے گا، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کون؟ یہ لالچی انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور اللہ دینا شروع کر دے۔ یہ کتنا لالچی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کا بیٹا اتنا لالچی حریص ہے، اس کے پاس اگر دو وادیاں ہوں نا سونے کی، ادھر پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے کہ ادھر پہاڑی سلسلہ، درمیان والے جو میدان ہے اس کو وادی کہتے ہیں، یہ دو سونے کی وادیاں، دو تولا تولی نہیں، دو سونے کی وادیاں اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس ہوں، لبتغا ثالثا، کہے گا ایک اور، ایک اور۔ دیکھ لو، ایک گھر والا کہتا ہے ایک اور، ایک دکان والا کہتا ہے بس ایک اور، ایک گاڑی والا کہتا ہے ایک اور، ایک مل فیکٹری والا کہتا ہے ایک اور، ایک اور، ایک اور، ایک اور۔ یہ ایک اور تیری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی بھرے گی۔ رسول اللہ فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ جو ہے نا، یہ مٹی اس کے بغیر، قبر والی مٹی کے بغیر نہیں بھر سکتا۔ یہ لالچی انسان مانگنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، ان کی آرزوئیں، تمنائیں، مطالبے سارے پورے ہو جائے۔ یہ حریص لالچی، اور مانگ کس رہا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ اتنے خزانے، تو اس کی تمنائیں، آرزوئیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سوئی کو بھرے سمندر میں ڈبو اور اس کو نکالو۔ لعلکم تتقون، مقصد تمہارا ہے میرے بندو، تمہاری عمریں تھوڑی تھیں، گناہ زیادہ تھے، میں اللہ نے کرم کیا، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بخشش مغفرت کا سیزن بنا کے بھیجا کہ تھوڑا کام اجر ثواب زیادہ، تو میں نے یہ اس لیے تمہاری رکھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، عقیدے کی اصلاح کرو، عبادات کی پابندی کرو، معاملات لین دین ٹھیک کرو، آنکھوں زبانوں پہ کنٹرول کرو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ، یہ اس لیے بھیجا، یہ نہیں کہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی۔ تو سب سے بڑا کام اس مہینہ میں وہ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا سے دینا شروع کرتے ہیں، 100 200 300 500 700 تک مولا ایک نیکی کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کی مہربانی بھی دیکھ اور اپنی نافرمانی روگردانی بھی دیکھ۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ قانون نہیں۔ روزے کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں خود بدلہ دوں گا۔ ہر چیز کا بدلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا۔ جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ کہیں گے ہٹ جاؤ فرشتوں، میں جانوں، میرا بندہ جان۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اللہ ریاکاری سے بچے۔ آپ حج کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو۔ عمل کے اندر وزن بڑھتا ہے اخلاص سے۔ انہوں نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا، اس میں کیا تھا؟ بظاہر تو معمولی عمل ہے لیکن اس میں وزن جو ہے وہ اخلاص کا، اخلاص سے وزن بڑھتا ہے کسی عمل کا۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جا رہا تھا کہ ٹہنی درخت کی رکاوٹ، اس نے اس کو کاٹا کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی وزن بنتا ہے اخلاص سے، چونکہ اس میں روزے میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا وزن بڑھ گیا۔ آپ عصر کے ٹائم وضو کر رہے ہیں، منہ خشک ہے، حلق خشک ہے، پانی منہ میں ڈالا وضو کے لیے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کمرہ بند ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کھانا پینا دوسرا سامان موجود ہے لیکن آپ کسی چیز کے قریب نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدعو شہوۃ و طعامہ من اجلی، یہ خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے میری وجہ سے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس لیے اجر اور درجہ رکھا۔ اچھا یہ عارضی حرام ہے، کھانا پینا عارضی حرام ہے، شام کو حلال ہو جائے گا، ہم اس کی اتنی پابندی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، گلا چغلی، فحاشی اور یعنی گندی ننگی تصویریں، مخلوط مجلس سے، کنجروں کے چہرے بلکہ بوتھے دیکھنا، ڈرامے فلمیں، اور پیشاب کرے کھڑا اور کپڑا پلیت بدل پلیت، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، سود دھوکہ جوا ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ ان کو چھوڑنے کا کبھی سوچا ہی؟ کیسی دوگلی اور منافقت ہے ہماری
عارضی چیزوں کی ہم اتنی پابندی کرتے ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے حرام عمریں گزر رہی ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہے ان کو چھوڑنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، کسی اور کی قسمت میں نہیں۔ یہی جب افطاری کے ٹائم سامنے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ کیفیت خوشی مسرت شادمانی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا تھا، تیری توفیق سے میں نے یہ روزہ رکھا، وہ جو خوشی مسرت شادمانی اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس ہوتا۔ اور اس وقت بے روز جو روزہ کھاتا ہے نہیں رکھتا، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہتا ہے، شرمندگی اور اپنے آپ سے نفرت، اور اس کے اندر جو ہے یہ نا بہت بڑی شرمندگی کی ایک کیفیت، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور یہ بیان نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ فَرَحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اس کو حاصل ہوگی اللہ کے پاس جب جائے گا، خاطر مدارت دیکھے گا، مہمانیاں دیکھے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں مہمانیاں، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اتنی کرفار، اتنی سجدار، اتنی میری عزت، اتنی حوصلہ افزائی، اتنی نعمتیں، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ہمارے لیے روزہ رکھا تھا، ہم نے آج تیری عزت بنائی ہوئی ہے۔ وَلَا خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جو منہ کی اواڑ باہر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ وہ پیاری لگتی ہے۔ روزے دار کے سانسوں سے، روزے دار کی سانسوں سے بھی اللہ کو پیار اور محبت ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ تم مسواک نہ کرو روزے کی حالت میں، خاص طور پر تر مسواک، خاص طور پر افطاری سے پہلے، کیونکہ اللہ کو بو بڑی پسند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کو بو پسند ہے۔ مسواک کرو، بار بار کرو، تر و تازہ مسواک کرو، افطاری سے پہلے بھی کرو، منہ صاف ستھرا رکھو۔ یہ تو خالی معدہ رہنے کی وجہ سے وہ جو منہ سے ہوا نکلی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا جب اس روزے نے تجھے اللہ سے ملانا ہے، تیرے گناہوں کو اس نے پسند کرنا ہے، تیری اصلاح کرنی ہے، تیرے اندر انقلاب لانا، روزے کو روزہ بنا، تکڑا 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 روزہ تکڑا، تیرے گناہوں کو بسم کر کے رکھ دے، تیری زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ اس لیے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب ان صاب واحد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی روزے سے اور بے حیائی کی بات نہ کرے، فوج رسالے، گندے رسالے، ڈرامے، فلمیں، کنجروں کے چہرے، بلکہ بھوتے فحاشی یعنی کے پروگرام اور یہ کیلے، چگلیاں، غیبت، حرام خوری، میں یہ باتیں نہیں ٹھیک ہیں، اور شور شرابہ وہی نہ روزے سے سنجیدگی آئے، وقار آئے، دھیما پان آئے، ادب آئے، احترام آئے، اخلاق آئے، خاموشی آئے اور دوسرے کا احترام آئے۔ روزے کا یہ وہی شور شرابے، وہی بے حیائی کی بات نہیں۔ انصاف بواحد او قاتلہ، اگر کوئی لڑے، کوئی الجھے، گالی گلوچ کرے، سو کہہ دیکھ میں بڑا گناہ گار تھا، میں سوچتا تھا میرا بنے گا کیا، عمر تھوڑی ہے، گناہ زیادہ ہیں، اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، میری قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ کر دیا، میں ایک مشن پہ لگا ہوا ہوں، روٹھے ہوئے رب کو منا لوں، جہنم سے آزادی لے لوں اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لوں۔ میں ایک مشن پر لگا ہوں، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں کی اصلاح کروں، لہذا میں تیری بےہودگی کا جواب دے کے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے روزہ۔ ایک سنائے 10 سناتے ہیں جی، اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے روزہ ہے، اور ہم شریف لوگ ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم بدماش بھی ہیں۔ ایک اور بولتا ہے، کہتا میرے ساتھ بات آرام سے کیا کر، کیوں؟ کہتا میں بڑا کتا بند نہیں، یار 30 سال ہو گئے زبان ٹھیک نہیں، کیا سحری ہے، کیا افطاری ہے، کیا روزہ، کیا تراویح ہے، تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہوئی۔ 20 رمضان گزر گئے، 25 رمضان ہو گئے، زبان کے اندر جو ہے مٹھاس، شیرینی نہیں آئی، ادب احترام اخلاق نہیں آیا، بھائی کا احترام نہیں آیا، کیا روزہ ہے؟ بات کرنی ہے بھائی کے کانوں سے بھی دھواں نکل جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شرابا. جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی، جھوٹوں کا ساتھ، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹا سودا، جھوٹا لین دین، جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹوں کا ساتھ، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے کیونکہ میری برادری کا چاہے غلط بھی ہے. یہ روزہ ہے، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی لیکن میرا بیٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حق انصاف کا دامن چھوڑ دینا، ظلم و زیادتی کا ساتھ دینا، جھوٹوں کا ساتھ دینا، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹے مسئلے، جھوٹا پراپوگنڈا. فرمایا جس نے یہ چیزیں نہیں نہ چھوڑنی، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے جانور نے سارا دن منہ باندھے رکھا، شام کو کھرلی پہ چھوڑ دیا، اس نے بھی منہ باندھے رکھا، شام کو دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ روزہ منہ باندھنے کا غلط ہے، اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد کوڑ نہیں جا رہا، داڑھی مڑا کے ہر دوسرے تیسرے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، پیشاب کر کے کھڑے کپڑا پلیت، اور بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، مخلوط مدرسے، گندی ننگی تصویریں، موبائل جیب کے اندر ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. یہ چاند چڑھا نا، اور پھر عید کا چاند جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کیا فائدہ اس رمضان سے؟ فائدہ اگلے سال پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو. تیسرا کام ہے قرآن سے تعلق جوڑنا. قرآن اور روزے کا بڑا تعلق ہے. قرآن 2 دفعہ نازل ہوا، اور پہلا نزول جو اس کا لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا. یہ رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، اور دوسرا نزول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 برسوں میں آیا. تو قرآن رمضان میں نازل ہوا. تو قرآن رمضان کا بڑا تعلق ہے. جبریل علیہ السلام آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے رمضان کے اندر، جیسے حافظ کرتے ہیں، وہ اس کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے. اور جب آپ کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اس سے پہلے والے رمضان میں 2 دفعہ دور کیا جبریل علیہ السلام. بڑا تعلق ہے قرآن اور روزے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ سفارش کریں گے. قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس سے نیند روکی تھی، اس کو معاف کر دے. اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس سے کھانا پینا، اس کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ روزے اور قرآن کی سفارش رد نہیں کریں گے. قرآن کو پڑھو سمجھ کے. اللہ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر. ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، مرد جن کو ناظر قرآن نہیں آتا. جس قرآن نے تیری اصلاح کرنی تھی، تیرے بیوی بچوں کی اصلاح کرنی تھی. آپ مجھے بتائیں جب آپ قرآن کا ترجمہ مفہوم نہیں جانیں گے، عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا؟ صراط مستقیم کیسے واضح ہوگا؟ تیرے جذبہ جہاد کیسے پیدا ہوگا؟ گھر سے نفسیاتی بیماریاں پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ تیری رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری اولاد کیسے، تیرے گھر محلے علاقے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے تیری اصلاح کرنی ہے، جس نے عرب کے وحشی اجڑ لوگوں کی اصلاح کی، ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، لیکن قرآن نے ان کی یہ اصلاح کی کہ آج ان کی گدریں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. جو لوگ رسم و رواج باپ دادا کی باتوں کو تیر بنائے ہوئے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج رسم رواج باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، علاقے کی باتیں، بیوی کے نخرہ، بیٹی کی ادا، دوست کی فرمائش، برادری دھڑے کی بات، ہر نظام دستور کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے رسول اعظم کے ایک فرمان پر. سمامہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالیٰ. جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ اگر جاتے ہوئے کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کے کرنے لگے. جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، نشوں میں دھوت رہتے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا
کہ آج ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آتی ہیں. جو لوگ پراپیگنڈا جھوٹ اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات میں لگ گئے. جن کو رہن سہن کا دنیا میں کوئی ڈھنگ نہیں تھا، واشی، وہ جٹ، بدو، بھیڑوں بکریوں کے چروائے کہا جاتا تھا، کوئی رہن سہن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے رہنا ہے. روم لے گئے، وہ ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ وہی تھے. قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا. جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگے بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے سے. وہی کتاب پاس ہے، نادرا نہیں آتا، نادرا قرآن نہیں آتا. اور اس وقت کی عورتیں بھی جانتی تھی کہ قرآن میں کیا ہے. ایک عورت آئی ام یعقوب، عبداللہ بن مسعود صحابی کو کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا کھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، جسم کے کسی حصے رخسار یا بازو کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر. میں کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے قرآن سارا پڑھا ہے، قرآن میں لعنت نہیں ہے ان عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہے بھرواتی. لو کراتی ہے لوجت عورت اگر تو پڑھتی تو تو پاتی. تو نے عہد پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے ان کو لے لو، جس سے روکے رک جائے. یہ پڑھی؟ ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول نے لعنت کرنا کی ہے، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو رسول دے تعلیمات اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی، آج کے مرد ناظر قرآن نہیں آتا. کہتے جی زبان موٹی ہوگی اب چڑھتا ہی نہیں ہے، اس پہ چڑھتا ہی نہیں ہے. یہ تو اور میں نا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بندے کو، میری اس بندی کو خوشخبری دے دو جس کی زبان پر قرآن چڑھتا نہیں ہے، اٹک اٹک کے اڑ کے پڑھتا ہے، کہ میں مولا اس کو دگنا ثواب دوں. اور اگر پڑھتے پڑھتے مر گیا، مر گئی، شہید ہونے کا ثواب. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، پیار جوڑو، اس کو پڑھو. پاؤں ایک نادرے پڑھو تو ایک رکوع 1.5 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھو. اب اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر موجود ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بخاری شریف دین ٹھیکے تے دیتا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ آج چھٹی کا دن ہے، آؤ بچوں دیکھوں اللہ کیا کہتا ہے اس کو رسول. سن لو سن لو سن لو. دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے اس کو بھی کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت کرے تو کبھی بغیر محنت. لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، سیدھی راہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ والی نماز، درود، وظیفہ، شادی غمی کا طریقہ، دین نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا بغیر دعا کے، طلب کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے، بغیر پڑھنے کے، بغیر مطالعہ کے، بغیر سیکھنے کے دین نہیں ملتا. اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ آدمی کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا چلتا رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین دے، جہاں کو لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر. تیری 65-70 سال زندگی میں نے لکھی ہے، اس سے پہلے میں نے تجھے نہیں پوچھنا. ڈائری لکھی جا رہی ہے، وقت، جگہ، تاریخ، دن، سب تیری میری باتیں قیامت کو. اتنی غفلت، سستی. شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ہوگی جو اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے جو مسلمانوں نے کیا ہوا. کم از کم رمضان میں تو خیال کرو. اور چوتھا کام ہے دعا. دعا کا بھی بڑا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان کیا دوسرے پارے میں، روزے کا بیان ہے، درمیان میں دعا کا بیان ہے، پھر روزے کا بیان ہے. اللہ نے روزے کے درمیان دعا کا بیان کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. درمیان میں دعا کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے. اور مزدور ہوں گے، ان کو مزدوری ملے گی مزدوری پوری کرنے کے بعد. لیکن روزے دار میرا ایک ایسا مزدور ہے
اس کی مزدوری پوری نہیں بھی ہوئی، اللہ کہتا ہے مانگنا شروع کر دے، مانگنا میں دیتا ہوں دیتا ہوں۔ رسول اللہ فرمایا جب بھی انسان دعا مانگتا ہے کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ کا شکر کرو، حمد ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، اپنی ندامت شرمندگی پیش کرو، اللہ کی بڑائی کبریائی عظمت کا اعلان کرو، پھر چمٹ کے مانگو، اصرار سے مانگو، یہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رسول میں 3 باتوں میں سے ایک ہوتی، یا فوری قبول ہوتی اور یا آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہو گئی ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بیٹے کے ساتھ کو مسئلہ ہونے والا تھا، تیری دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی، تو کہتے میری دعا قبول نہیں۔ اللہ فرماتے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی ان کو کہہ دے جو تمہاری کرتوتیں ہیں نا ان کی وجہ سے میں تمہارا رگڑا نکال دوں، لیکن یہ جو تمہاری دعائیں ہیں اس وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یا اللہ رحم کا، یا اللہ معافی، یا اللہ کرم، یا اللہ بچا، یا یہ تمہاری دعائیں جو ہیں نا اس وجہ سے میں تم سے مصیبتیں ٹالتا رہا۔ اور تیسری بات، دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعائیں اللہ تعالیٰ نکال کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخلہ دے گا ان دعاؤں کی وجہ سے، اور درجے بلند۔ اس وقت یہ بے صبریاں ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ اس وقت پچھتائیں گے، کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی دنیا میں وہ نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، جمع ہو جاتی آج کام آتی۔ اور 5واں کام ہے صدقہ خیرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تیز رفتار آندھی باد کی ہوئی اس کو اچانک چھوڑو، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ یا اللہ تو نے تو بڑا کرم کیا، رمضان بھیج دیا، لیکن میرے تو بھی کچھ نہیں بنا، بہت گناہ، میں اعتکاف، میرے بندے اعتکاف 10 دن دنیا کو چھوڑ، بھی بچوں کو چھوڑ، ہر چیز چھوڑ، مسجد میں باوضو جماعت سے نماز، تکبیر اولیٰ سے ملنا، آخرت قبر کے اندھیروں کو یاد کرنا، بس اللہ سے لو مناجات، یہ کیفیت ہے۔ چھوڑ کے آ جا بس ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی، موبائل ساتھ آ گئے ہر گھنٹے بعد، ہاں بیگم کیا حال ہے، وہ کیا پکانا ہے آج، بچے اسکول سے آ گئے، اچھا وہ جو پیسے آنے تھے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے تیرے دل کو کھینچ پڑے کہ پتہ نہیں آج بیوی بچوں کا کیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کھایا بھی ہے کہ، یہ اعتکاف 10 دن کے لیے تیرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہر گھنٹے بعد تو رپورٹ لیتا ہے، کیا تیرا اعتکاف ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پتہ چل ہی جائے گا، بس اللہ سے تعلق، اللہ کے سب، ہاں پہلے اپنا انتظام کرو، کر کے آ جاؤ، یا اللہ میرا تو ابھی کچھ نہیں بنا، میں لیلۃ القدر ہے، میرے بندے لیلۃ القدر لا رہا ہوں۔ 7واں کام یہ ہے، ایک رات کی عبادت اللہ 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 83 سال کے قریب سے بھی افضل، کتنا اس کا، وہ تو چاہتا ہے ہماری بخشش کی اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یا اللہ اگر روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، 8واں کام، میں میرے بندے فطرانہ ادا کر دے، تیری کمی کوتاہی میں دور کر۔ اور 9واں کام ہے عمرہ، رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایسے ثواب ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ اور آخری اور 10واں کام جہاد فی سبیل اللہ، 2 عظیم شان مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لڑے، رمضان کا جہاد سے بھی بڑا تھا۔ پہلا مار کا بدر کا، جب 313 کو ٹکرا دیا آپ نے ایک ہدار سے، لڑو گے جناب، لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، لڑیں گے جناب، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم وہ پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں، حضرت شاد حکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ امت جہاد پہ لگ گئی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تم ولیوں کے امام صحابہ اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، بدر کی رات یاد کرو، یا اللہ ڈال دے خیر، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان کی مدد کر دے. جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا. جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی. یہ اپنی امت کو سبق دیا کہ میں تمہارا رسول ہوں, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری تابعداری کا. جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, حاجت روائی کروانی ہو, بگڑی بنوانی, صحت لینی, رزق لینا, تم بھی اسی کو پکارنا. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی, مکہ مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی, زیادہ بوڑھے اور بچے تھے, چند جوان, ٹوٹی ٹوٹی تلواریں. میں نے بھی مشکل کے وقت اس کو پکارا تھا. تم پر مصیبت ہے تو میرے امتی ہو, تم بھی اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی. یہ سبق دیا اپنے عمل سے. اور پھر اللہ نے مدد کی جب گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا اور جب گرد و غبار چھٹا, تلواریں تھمیں. لوگ دیکھ کے سن کے حیران ہو گئے. 70 لاشوں کے ڈھیر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہے تھے. یہ 17 رمضان ہے, یوم الفرقان, فیصلے کا دن. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یوم بدر, یوم فرقان, زمین و آسمان میں خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ گئیں. فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی, کیونکہ کفر جیسے اس وقت تل کے آیا تھا نا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دے. یہ اس لیے ہے. اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں, کفر لڑ رہا ہے, وہاں لڑ رہا ہے, وہاں لڑ رہا ہے, ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں, لیکن کفر کو جرت نہیں ہوئی کہ اسلام کو پوری دنیا سے مٹانے کے لیے اس طرح تل کیا. اس وقت یہ مقصد. اس لیے بدر کا مارکا لڑنے والوں کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا, اے مارکا لڑنے والو, بدر کا پہلا مارکا حق و باطل کا لڑنے والو, میں مولا نے قد غفرت لکم, تمہیں معاف کر دیا, اے ملوما شے, تم آج کے بعد جو چاہو کرو. اور دوسرا مارکا مکہ فتح ہونا. جس مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے, دن کے اجالے میں گئے, جس مکہ سے رات کے وقت ایک شخص کے ساتھ نکلے تھے, آج 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکے میں داخل ہو گیا. دعوت کے میدانوں جہاد کے معذور سے ہوتا ہوا 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ دن کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. اتبا کٹ گیا, شیبہ ولید کٹ گیا, ابو لہب مر کھپ گئے. بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا. لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مکے والو, تمہاری بات غلط ہوئی, تمہارے باپ دادا اور تمہارا عقیدہ غلط ہوا. تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ولیوں بزرگوں کو اختیارات دیے ہوئے, یہ داتا ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہیں, کرنی بھرنی والے ہیں. ہم نے ان کے بت, تصویریں, مورتیاں, ڈھانچے, قبریں, درگاہیں, آستانے بنائے ہوئے ہیں اور 4 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہیں. نظر نیاز چڑھاوے جانور ذبح کرتے ہیں اور کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں. ان کے یہ جو تمہارا عقیدہ نظریہ تھا, میں نے کہا غلط ہے. ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, اسی کے آگے جھکو, اسی سے مانگو. تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی. ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں اکیلے نے شکست دی. یہ مکہ کا فتح ہونا, فتوحات کا مہینہ, نصرت کا, یہ بھی رمضان کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کے سارے کام, اس کی خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق دے. اپنی اصلاح, کانوں, آنکھوں, زبان کی, معاملات کی, لین دین کی, اٹھنے بیٹھنے کی, سارے اپنے جو ہے معاملات سیدھے کریں, حلال کروائیں, لوگوں سے معافیاں تلافیاں مانگیں. کیا پتہ اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.